Masood Ahmed Siddiqui Lasani Sarkar. After that my father asked me that why you did that. I simply replied that I did for my betterment, and he just he became very happy and said that my coordination and help will always remain with you, and go ahead, Almighty Allah will help you. اور اس کے بعد جب سے میں لاسانی سرکار کا مرید ہوا، جب سی ایس ایس کا میں نے وہ پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایگزامز ہے اس کا میں نے میڈیکل ٹیسٹ دیا تو اس میں میرا ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس وقت نا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو یہ ہے یعنی ڈیزیز ہے اس کو وہ نہیں رکھتے تھے سروس میں. تو میں یہاں پر آیا سرکار جی سے میں نے دم کروایا. اس کے بعد میں نے دوبارہ ٹیسٹ دیے وہاں پہ جا کر تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس ایگزام کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ کی 3-4 سال، اس کے بعد اس وجہ سے میں نے رہ جانا تھا، لیکن سرکار جی کے کرم سے اور آپ کی دعا سے یہ سب کچھ اب میں جس کو یہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی لے چلے کہ کہاں پہ اتنا زیادہ روحانیت کا یہ سارا سلسلہ ہے. تو میں مزید لوگوں کو آگے گائیڈ کر رہا ہوں. پیپل آر کمنگ ہیئر اینڈ دے آر گیٹنگ ایوری تھنگ. تھینک یو ویری مچ. خاتون نے بتایا تھا مجھے کینسر تھا شاید آنکھوں میں، وہ رسولی بنی تھی، وہ بیٹھی ہے یہ فروزی کلر کا یہ پہنا ہوا ہے. جہانیہ سے آیا، جہانیہ سے آئے ہیں. ان کی آنکھ اتنی موٹی ہوئی ہوئی تھی اور سولی تھی آنکھ، مطلب نظر بھی وہ ختم ہو چکی تھی تقریباً. اور ڈاکٹروں نے وہاں وہ دکھایا، ان کو علاج کروایا، ان کا جی یہ کینسر کی رسولی بن چکی ہے. تو دیکھیں کہ وہ مستقبل تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور کینسر کی رسولی آنکھ میں، چہرہ خراب. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ یہاں ہمارے پاس آئی، دم کروائے. پہلے انہیں چند دن یہ محسوس ہوا کہ مجھے فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ کینسر ابھی پھیل رہا تھا، آگے کو تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. لیکن وہ دم کروانے سے، تعویذ استعمال کرنے سے، بار بار دعا ہونے کی وجہ سے اور وہ پانی آنکھوں میں ڈالنے کی وجہ سے یہ نقش یہاں کے استعمال کرے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ فرق نہیں پڑتا، اس میں شفا ضرور ہے، آپ اسے استعمال کرتے رہیں. کہ جب اس کا علاج ہی نہیں ہے پوری دنیا میں تو اب کیا کریں؟ بس دعا کریں آپ. اور انہیں خود بھی دم کرنے کو کہا، بیٹھ جائیں کوئی بات. اور یہ کرتے رہے. اس کے بعد چند دن کے بعد پھر انہوں نے کہا جی آرام آنا شروع ہو گیا، تو مجھے فرق محسوس ہو گیا، تکلیف کم ہونا شروع ہو گیا، وہ رسولی چھوٹی ہونے شروع ہو گئی ہے. تو وہ چھوٹی ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل چہرے پہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ رسولی کہاں تھی، کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو یہ ہے وہ یہاں سے ہزاروں لوگ ہمارے پاس، ان کی منتیں اتر رہی ہیں، روزانہ ہی منتیں اتر رہی ہیں ایسے لا علاج براز کی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اب 30 32 یا 35 سال میں کتنے لاکھوں لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں، کتنی مخلوق یہاں سے فیض یاب ہو چکی ہے. اور بلکہ ہم یہ بتائیں گے دنیا کو کہ اگر آپ کو دوسرا علاج کرواتے ہیں تو یہ نہیں ہم کہتے کہ اس میں شفا نہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی. علم میں شفا ہے، غذاؤں میں شفا ہے، جڑی بوٹیوں میں شفا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں، میڈیکل کے ماہرین کہتے ہیں، ہاں جی، امریکہ کے سائنسدان جو بھی مانے جانے وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا، یا معمولی اگر نوعیت کا ہے تو اس میں ہم علاج کر سکتے ہیں، باقی سے بڑھ جاتی ہے بات پھر وہ ہمارے طریقہ کار سے وہ باہر ہو جاتا ہے. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحب ملے، یہ بتا رہے تھے پیر ندیم شاہ صاحب. اس کے میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے وہاں سے لاہور سے. ان کی بیٹی کو سر جو ہے تھا وہ بہت زیادہ پھول چکا تھا، غبارے کی مانند ہو چکا تھا، اور ایک ایک چیز وہ ہڈی بھی جو ہے وہ پانی سے، زہریلے پانی سے وہ ختم ہو چکی تھی. اور دماغ کی شریانیں اور دماغ تک ایسے نظر آ رہا تھا، اس میں ہر چیز ہل رہی تھی. وہ منتظر تھے کہ چند گھنٹے میں اس کی موت ہونے والی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی جو ہے میرے پاس یہاں آئے. انہوں نے کہا جی یہ میں مانتا تو نہیں، یہ ناقل بات کو تسلیم کرتی ہے. 3 ڈاکٹر ہیں پاکستان میں ایسے جو اس شعبے کے سب سے بڑے سرجن ہیں، تو میں بھی ان میں ایک ہوں. اور انہوں نے کہا جی ہماری نظر میں اس کا علاج نہیں ہے. میں نے مشورہ ان سے لے لیا ہے. لیکن مجھے ہسپتال میں کچھ لوگوں نے کہا اور کچھ چند دوسرے لوگوں نے مجھے کہا کہ فیصل آباد میں پیر صاحب ہیں، وہ صدیقی صاحب لسانی بات سنا.
کہ وہاں ہمارے جو لا علاج مریض ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے ہی نہیں اس کا علاج، یہ تو آخری بس اب 1-2 دن کی بات ہے، تو یہ اب یہ غبارے کی طرح پھول گیا، ہر چیز ختم ہو چکی، اب تھوڑا سا کوئی یہ ہو گیا ایسا کوئی چیز لگ گئی تو پانی ایک دم نکلے گا اور بچی تڑپ تڑپ کر جان دے گی. اب ان کی بیوی نے کہا کہ جب لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ جائیں تو صحیح، آپ تو کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، ہیپیٹائٹس کا علاج نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ بیمار تھے، آخری حدوں کو چھو رہے تھے، تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، تو آپ بھی لے کے چلے جائیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے آگے کہا جی میں اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے لے آیا ہوں کہ یہ ساری عمر یہ کہتی رہے گی کہ کاش بچی کو لے ہی جاتے، تو دل میں رہتی، لیکن مجھے یقین کوئی نہیں، اور مجھے کہنے لے بتاؤ جی یہ بچی کا علاج ہو سکتا ہے بھلا؟ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس کی وینز ہے ہی نہیں کہ جو سر کا پانی جاتا ہے نیچے سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ واپس پانی آتا نہیں، اور سر بڑا ہوتا 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 وہ سجرا ہو گیا، اب نظام ہی ایک نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جی عقل تو یہی کہتی ہے، جب آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے، آپ ماہر ترین ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 3 ڈاکٹر اس نوعیت کے پورے پاکستان میں اتنے قابل، تو جب انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا جی ہم ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم جس سے عرض کرتے ہیں وہ ہمارا مالک ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کا علاج نہیں ہے، اس کا نظام نہیں ہے، لیکن ادھر سے نظر رحمت اٹھ گئی، عرض قبول ہو گئی، تو یہ بچی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مشاہدہ ادھر. خیر باتیں ہوئی، انہوں نے جب طریقہ کار سمجھایا کہ ایسی منت مان لے، یہ کرے، تو کہنے لگا اچھا چلو 1000 کی منت مان لیں. وہ ڈاکٹر جو خود ٹیسٹ کرنے کا 1000 روپے لیتا ہے، ہاں جی خود، وہ کہنے لگا جی ایک دیکھ منت ماننے، کیونکہ رام تو آنا نہیں بچے کو. میں نے کہا جی آپ نے منت اس وقت اتارنی جب شفا ہوگی، نہیں شفا ہوگی تو آپ نے اتارنی نہیں ہے. خیر ان کی بیگم نے اشارہ کیا کہ 1000 آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2 دے کے لکھ لیں، 2000 کی بنیں گے اندازہ، 2 دے کے. میں نے کہا جی آپ کی مرضی، ہم نے 2 دے کے لکھ لیں. اس دم کتنے کروائے میں؟ میں نے کہا جی آج یہ تو دم اور دعا اس صدقے سے ہی تو رام آنا ہے، جتنے زیادہ دم کریں گے، لیکن کم از کم 8 دن کے بعد تو لازمی ہے. اب آپ کی عقل کے مطابق میں نے کہا جی بچی اگر زندہ رہی تو آئندہ 8 دن کے بعد پھر آ جانا، چھٹی والے دن ہی آ جانا، لیکن اس کو دم زیادہ ہونے چاہیے تھے، ضرورت ہے اس کی. خیر کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا تو کہنے لگے اچھا. یہاں دفتر میں بیٹھے میں نے دعا کی اور پانی سر پہ ایسے تھوڑا سا ہاتھ پھیرا، میں نے لگایا تو نہیں لیکن اوپر ہاتھ پھیرا کہ یہ تو خود بخود ابھی سر پھٹنے والا ہے. اور دیکھ کے خوف آتا تھا اس بچی کا سر کے، اتنی بچی چھوٹی ہے، اس کو یہاں سے لے کر ہڈیاں سر کی ایسے پھول گئی، ختم. اب وہ 8 دن کے بعد آئے دونوں میاں بھی. اس وقت میں دفتر میں بیٹھا، وہ آ کے کہنے لگے جی بچی تو جی 3/4 حصہ ٹھیک ہو چکا ہے، یہ تو 1/4 رہ گیا، باقی سارا آرام آ گیا. تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، ہر دن میں کہتے ہیں، ہر رات کے بعد صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ بچی کا سر چھوٹا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے. 8 دن میں اتنا تیزی کے ساتھ فرق پڑ گیا. یہ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب پانی کہاں گیا؟ کدھر گیا پانی؟ نظام ہی نہیں تھا. تو اب جلد موٹی ہونا شروع ہو گئی، بال جو تھے وہ بکھرے وہ واپس آنے لگ گئے. تو اب تھے کہ ہڈی کیسے پیدا ہو، کیونکہ بچے کی ہڈی تھی وہ تو تیزابیت سے ہر چیز سے وہ ختم ہو گئی تھی. اب وہ اللہ پاک نے اسی پانی سے، جہاں وہ اس پانی سے ہڈی جو ہے وہ پگھل گئی تھی، اسی پانی سے بننی شروع ہو، وہ باہر پھر آنا واپس آنا. اس بچی کی ہڈی بنی اور سر جو ہے وہ جلد موٹی ہونی شروع ہو گئی، پانی نیچے آنا شروع ہو گیا. اب مجھے بھی خوشی ہوئی، میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے کہ علاج نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں، عقل یہی کہتی ہے سب کی، لیکن اس پر نظر کرم ہو گئی ہے. اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. اب وہ خوشی خوشی آئے اور
کہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمال ہو گئی ہے تو اب بیوی کہنے لگی کہ دیکھیں یہ مر رہی تھی، آپ میری بات نہیں مان رہے تھے، میں رو رو کے میں نے کہا ایک مرتبہ لے کے جو جائیں، وہ مثال بنے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب کچھ نہیں ہوتا تھا وہ تنکوں کو شاید وہ بیوی بڑی خوش کہ کیوں جی، میں نے کہا تھا نا، لوگ بھی کہتے تھے کہ جو آپ کو ڈاکٹر صاحب لوگ بتا رہے ہیں، لوگ کیوں بتاتے ہیں، کوئی کہیں سے بتا رہا ہے، کوئی کہیں سے بتا رہا ہے۔ تو اب وہ 8 دن کے بعد پھر دوبارہ آئے ملے، اب انہوں نے کہا جی ہم منت اتارنے ہیں، تو میں نے کہا جی وہ بچی کدھر ہے، بچی کدھر ہے؟ اب وہ بچی اٹھائی نہیں ہوئی تھی انہوں نے، کیونکہ اس وقت تو حفاظت کی جا رہی، وہ کہتے جی بچی یہ ہے جو کھیل رہی ہے، میں نے کہا یہ تو بالکل نارمل بچی ہے، اس کا سر بالکل ٹھیک ہو گیا اور بال اتنے اتنے گاڑے آ گئے اور سر سخت کیسے ہو گیا، ہڈی کیسے بن گئی اور بالکل نارا، اور چلنے پھرنے لگے، کھا پی رہی بھی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگے دونوں میاں بیوی کہ یہ میں نے اپنے رجسٹر میں اپنی خاص نوٹ بک میں یہ واقعہ میں نے نوٹ کر دیا ہے کہ آج تک میرے دیکھنے میں ایسا واقعہ نہ آیا تھا اور شاید کبھی اب زندگی میں نہ آئے، اور میں جو یہ سمجھتا تھا کہ کوئی پیر فقیر نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کا کوئی فیض نہیں ہے، یہ ایسے پیر بنے ہوئے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، لیکن آج میرا عقیدہ بدل گیا، آج بلکہ مجھے اللہ کی ذات پر بھی یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی طاقت موجود ہے کہ جس کے سامنے فریاد کی جاتی ہے اور وہ فریاد جب مان لی جاتی ہے تو ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو قرآن کا فرمان ہے کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا، تمام جن اور انسان مل کر کوشش کریں کہ تقدیر کو بدلتے ہرگز نہیں بدل سکتے مگر میرے ایک بندے کی دعا۔ یقیناً آپ بچ سکتے ہیں آفات و بلیات، لا علاج امراض، فتنہ فساد، قتل و غارت، زلزلے، حادثاتی اموات اور آتش زدگی کے واقعات سے اگر پرہیز کریں جھوٹ، بہتان، رزق حرام اور اولیاء اللہ کی گستاخی سے، اور نذرانے پیش کریں روزانہ کسی بھی وقت باوضو باادب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف الرحیم۔